ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہاری نصیحت ہے، کیا تم عقل حاصل نہیں کرتے؟ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بہت بہت درود و سلام سرور کونین امام خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ رئیس شفیق صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی وسلمہ وحفظہ من کل سوء و مکروہ، جنہوں نے پورا رمضان رب کریم کا قرآن وہ وحی جو رب کریم نے آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی، وہ ساری کی ساری وحی جسے ہم قرآن کہتے ہیں وہ آپ کو سنایا ہے۔ اسی طرح ان کے والد گرامی، ان کے والدین وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ نمازی حضرات جنہوں نے سارا رمضان سارا ہی قرآن سنا ہے، اور وہ احباب وہ منتظمین جنہوں نے آپ احباب کے لیے پرسکون ماحول میں خوبصورت آواز میں اور ہر طرح کی سہولت میسر کر کے آپ کے لیے نماز تراویح کا اہتمام کیا ہے، یہ سب احباب ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس بات کو، اس جملے کو ذرا گہرائی سے سوچیں سمجھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ بابرکت کتاب ہے جسے آج سے کئی سو سال پہلے نبی کے اصحاب اپنی زبانوں سے پڑھا کرتے تھے، ادا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے آج سے کئی سو سال پہلے ابو بکر و عمر عثمان و علی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے آج سے کئی سو سال پہلے نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، امام خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی مبارک زبان سے ادا کیا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے کائنات کو پیدا کرنے والے رب نے بڑے بڑے آسمان، بڑی بڑی زمین، بڑے بڑے پہاڑ، پوری کائنات کو پیدا کرنے والے رب نے خود تلاوت فرمایا ہے۔ اس کتاب کی عظمت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے میرے اور آپ کے رب نے خود تلاوت فرمایا ہے۔ اس کتاب کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ قرآن اور نماز تو بندے اور رب کی ملاقات کا ذریعہ ہے، اور کہنے والے نے یہ بھی کہا تھا جب میرا جی کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ گفتگو کروں، مناجات کروں، باتیں کروں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں بولوں اور میرا رب سنے، میں گفتگو کروں اور میرا رب سنے، میں تب نماز پڑھتا ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، باتیں کرتا ہوں۔ اور جب میرا جی اس سے بھر جاتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ اب میرا رب بولے اور میں سنوں، تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے، اللہ کی قسم ہے، جس انسان نے، جس خاندان نے، جس قوم نے اس کتاب کو سینے سے لگایا ہے، اللہ نے دنیا میں بھی بلندیاں عطا کی ہیں، آخرت میں بھی بلندیاں ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ الترغیب والترہیب کی حسن روایت، امام منذری علیہ الرحمہ اس روایت کو حسن کہتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں آمینہ کے لال ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من قرأ القرآن وعمل به البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ حشر کا میدان ہوگا، ساری کائنات رب کریم کے سامنے کھڑی ہوگی،
وہ مقام جہاں سارے انبیاء، سارے علماء، سارے فضلاء، سارے شہداء، سارے اصحاب محمد، سارے انبیاء اور سب سے بڑھ کے نبیوں کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. پوری کائنات کھڑی ہے. اس بات کو ذرا غور سے سنیں. آج دنیا کے کسی چودھری کے سامنے، آپ کے خاندان کے سامنے، آپ کے کسی لڑکے، آپ کے کسی بچے کی تعریف کی جائے، باپ کی چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے، اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو فلاں اعزاز ملا ہے. آؤ سنو یہ اعزاز جو آمینہ کے لال کے سامنے، ساری کائنات کے انبیاء کے سامنے، سارے صحابہ کے سامنے، سارے اولیاء کے سامنے، رب کریم کے سامنے یہ ایک اعزاز دیا جائے گا. کسے اعزاز دیا جائے گا؟ آمینہ کے لال فرماتے ہیں جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کے والد کو میدان محشر میں ساری کائنات کے سامنے رب کریم ایک ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس کی روشنی کا مقابلہ آج کا سورج بھی نہیں کر سکتا. یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حافظ قرآن، قاری قرآن کے والدین انہیں اللہ کے دربار میں ساری کائنات کے سامنے اللہ عزت سے نوازیں، اور اس دن کی عزت اور اس دن کا افتخار اور فخر دنیا کی عزت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی کے سامنے آپ کو پروٹوکول دیا جائے کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ کے رسول کے سامنے آپ کے بیٹے کی وجہ سے جو حافظ قرآن ہے، آپ کو اور بیٹے کی والدہ کو رب کریم تاج پہنائے. یکسا والداہ حل الکرامہ، اور اس کے والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو میرے رب ساری کائنات کے سامنے اس کی ماں کو، اس کے والد کو اللہ رب العالمین عزت کا لباس پہنائیں گے، عزت والا لباس. اور جو اس عزت والے لباس کا اللہ کہتے ہیں کہ یہ عزت والا لباس ہے، اس کی کتنی عظمت ہوگی. میرے بھائیو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی وجہ سے مجھے بھی یہ عزت ملے، اس دن کا پروٹوکول ملے، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، دنیا کی تعلیم دو، لیکن ان سب سے بڑھ کے ان کو حافظ قرآن، قاری قرآن بناؤ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی عزت، وہ 50,000 سال کا دن سارے انبیاء، سارے صحابہ، ساری دنیا کے اولیاء، فضلاء، علماء کے سامنے آپ کو عزت دی جائے، آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا جائے، آپ کی چھاتی چوڑی کر دی جائے، تو آج اپنے بچے کو حافظ قرآن، قاری قرآن بناؤ. اور اسی حدیث کے آخر میں ناطق وحی سرور کونین نے فرمایا یہ تو قاری قرآن کے والدین ہیں. فما ظنکم بالذی عمل به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس قاری اور اس حافظ کے بارے تمہارا کیا خیال ہے جس نے قرآن کو حفظ کیا، اس پہ عمل کیا؟ یہ تو اس کے والدین کا پروٹوکول ہے نا. تو جس نے رب کا قرآن پڑھا ہے، سختیاں برداشت کی ہیں، صبح شام اور دن رات ایک کر کے رب کریم کے قرآن کو، وہی کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس کے بارے تمہارا کیا خیال؟ آؤ ایک اور روایت سنو. آمینہ کے لال امام ہدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حشر کا میدان ہے اور وہ 50,000 سال کا دن ہے. تدن الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، وہ سورج جو آج ہزاروں میل دور ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ کر دیا جائے گا. اس بات کو غور سے سنیں. وہ قیامت کا دن، وہ ہیبت ناک دن جس کے بارے رب کریم قرآن میں فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب آسمان پہ یہ چمکنے والے دھمکنے والے ستارے جھڑ جائیں گے.
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس کی حد بندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ کہیں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اتنے بڑے بڑے ٹھوس مضبوط پہاڑ انہیں چلا دیا جائے گا، ان کو ذرات بنا کے ہوا میں بکھیر دیا جائے گا۔ وہ ہیبت ناک دن جس کی ہیبت کو رب کریم قرآن میں بیان کرتے ہیں، ہاں سورۃ المعارج ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ اتنا ہیبت ناک دن ہوگا، یود المجرم، اس دن کی ہیبت کے بارے میں انسان یہ خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ اس دن انسان کہے گا اللہ میرے بیٹوں کو پکڑ لے، میری بیوی کو پکڑ لے، اللہ میرے بھائیوں کو بھی پکڑ لے، میرے خاندان کو بھی پکڑ لے، اللہ ساری کائنات کو بھی پکڑ لے، آج مجھے چھوڑ دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، پوری کائنات کو اللہ پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے۔ اس دن آواز آئے گی کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، آج جہنم کو بڑے شعلے مار رہی ہے۔ وہ اتنا ہیبت ناک دن، 50,000 سال کا دن، ساری کائنات کے لوگ رب کریم کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ساری کائنات کھڑی، لوگوں کی ایک ایسی قسم بھی ہوگی، ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، ایسا خوش نصیب انسان ہوگا حشر کے میدان میں کھڑا ہے، اتنا ہیبت ناک دن ہے۔ اچانک ایک طرف سے پرندے اڑتے ہوئے آئیں گے، فرقان من طیر صواف، جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کی ایک بہت بڑی جماعت آئے گی، اور وہ آ کر ایک خوش نصیب کے اوپر رک جائے گی، اس کے اوپر سایہ کر دے گی۔ اللہ، یہ کون خوش نصیب انسان ہے؟ پوری کائنات آج 1 میل کے فاصلے پہ جو سورج ہے اس کو برداشت کر رہی ہے، یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی بادشاہ ہے؟ نہیں، یہ کوئی حاکم ہے، کوئی سلطان ہے، کسی علاقے کا کوئی حاکم ہے، کوئی مسجد کا چودھری اور کوئی وڈیرا ہے، کوئی ٹھیکیدار ہے؟ نہیں، یہ کون ہے جس کے اوپر پرندوں نے آ کے سایہ کر دیا ہے؟ او غمامتان، اور اس کے اوپر پرندوں کے اوپر آ کے بادل بھی آ جائیں گے، اور بادل وہ پرندے کے اوپر ہو کے اس خوش نصیب انسان پر سایہ کر دیں گے۔ اس دن جس دن انسان یہ کہہ رہا ہوگا اللہ ساری کائنات کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے، اللہ کہیں گے آج تو بچ سکتا نہیں، جو مجرم ہوگا۔ اور یہ خوش نصیب کون ہے جس کے اوپر اتنے ہولناک مراحل میں پرندوں نے آ کے سایہ کر دیا ہے، بادل نے آ کے اس کو پروٹوکول دیتے ہوئے سایہ کر دیا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں، آمینہ کے لال نے فرمایا اقرأ الزہراوین، یہ وہ خوش نصیب ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن کو سینے سے لگایا کرتا تھا، لوگوں کی زبان حرکت کرتی تھی، گالیاں بکتی تھی، لوگوں کی زبان حرکت کرتی تھی، غیبتیں اور چغلیاں نکالا کرتے تھے، اور لوگوں کی زبان حرکت کرتی تھی، وہ دوسروں کی عزت خراب کیا کرتے تھے، دوسروں کے معاملات کے بارے میں فضول گفتگو کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ وہ خوش نصیب ہے جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوتیں کیا کرتا تھا۔ اقرأ الزہراوین، لوگوں 2 روشن سورتوں کی تلاوت کیا کرو، البقرہ و آل عمران، سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ یہ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ 2 صورتیں کل قیامت کے دن آئیں گی اور پرندے بن جائیں گی۔ یہ 2 صورتیں اللہ انہیں پرندوں کی شکل دے دے گا، اور حشر کے میدان میں یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سائے کا بندوبست کریں گے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہماری زبان قرآن کے ساتھ تر رہنی چاہیے۔ یہ قرآن صرف رمضان کے مہینے میں تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں
حشر کے میدان میں یہ آئے اور ہمارے اوپر سایہ کر دے تو پھر ہمیں قرآن کے ساتھ دل لگانا ہوگا۔ اور صرف اتنا نہیں، آگے فرمایا تحاجان عن صاحبہ، یہ قرآن کی 2 صورتیں مبارک صورتیں اپنے پڑھنے والے خوش نصیب کے لیے رب کریم سے تکرار کریں گی، اللہ میں سورہ بقرہ، میں سورہ آل عمران، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو بخش دے، ہاں یہ بڑا گناہگار ہے، یہ بڑا سیاکار ہے، اسے بڑے گناہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ میں تیرا کلام، تیری وحی تجھ سے یہ درخواست کرتی ہوں، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور آمینہ کے لال نے فرمایا جس خوش نصیب کے لیے رب کا قرآن سفارش کرے گا اللہ اسے معاف کر کے جہنم سے آزاد کر دیں گے، جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے قرآن مجید کو بند کر کے بڑی عزت دے کے الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ جو قرآن مجید کو کھولتا ہی رمضان کے رمضان ہے نا۔ میرے بھائیو، آج ہم اپنے رب سے اس مجلس میں یہ عہد کریں، یہاں سے یہ سبق لے کے جائیں، اللہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ حشر کے میدان میں تم مجھے بھی ساری کائنات کے سامنے پروٹوکول دے، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے ہر روز قرآن مجید کی ایک مخصوص حصے کی تلاوت کیا کروں گا۔ کیوں جی کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ، قرآن مجید کو سینے کے ساتھ لگائیں گے، پورا سال پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آؤ آگے بڑھو، یہ قرآن یہ تو اس کے فضائل ہیں، اور یہ کتاب کتنی عظیم کتاب ہے۔ یہ قرآن کتاب معجز بھی ہے، کتاب معجز بھی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما من الانبیاء من نبی الا وقد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ لوگو، اللہ نے جب سے کائنات کو بنایا ہے اور جتنے انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ نے ہر نبی کو ایسی نشانی دے کر بھیجا ہے جس نشانی کو دیکھ کر لوگ اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور اللہ نے جو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا ہے وہ یہ قرآن ہے۔ قرآن معجزہ ہے۔ ہمارے نبی کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور یہ قرآن معجزہ کس طرح ہے؟ یہ کئی جہات سے، کئی پہلوؤں سے کتاب معجز ہے، یہ معجزہ ہے، کئی پہلوؤں سے اس کے معجزے کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے ایک جہت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جہت بیان کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج کے خاص طور پہ ہمارے نوجوان جس دور میں سائنس ترقی کر رہی ہے، سائنس کی ترقی سے مرعوب ہو کے لوگ خاص طور پہ نوجوان یہ دھڑا دھڑ دہریے بن رہے ہیں، ملحد بن رہے ہیں، دین بیزار بن رہے ہیں کہ سائنس نے ہمیں یہ بتا دیا، سائنس نے یہ تحقیق کر دی، سائنس نے بتایا یہ کائنات کیسے بنی۔ میں صرف اس پہلو سے آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس جہت سے کیسے کتاب معجزہ، کیسے معجزہ ہے۔ آؤ سنو، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو کائنات کے لیے معجزہ بنایا ہے، امت محمد کے لیے معجزہ بنایا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے لوگ، ان کے لیے کتاب معجز ہے یہ قرآن۔ اور یہ قرآن صرف اللہ کے دور میں، اللہ کے رسول کی زندگی کے دور میں معجزہ نہیں تھی، یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اللہ نے اس میں وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہیں۔ 1970 میں 1970 میں سب سے پہلے دنیا میں بگ بینگ تھیوری کا نظریہ پیش کیا گیا۔ یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے۔ 1970 میں پہلی دفعہ یہ تحقیق پیش کی گئی سائنسدانوں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، کہ کائنات آپس میں ملی ہوئی تھی، زمین آسمان یہ آپس میں باہم ملے ہوئے تھے، 7 آسمان، اتنی بڑی کائنات یہ آپس میں ملی ہوئی تھی۔ جیسے پتھر ہوتا ہے نا، مضبوط پتھر، وہ ملا ہوتا ہے، اس کو توڑ دیا جائے، پھاڑ دیا جائے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ 1970 میں 1970 میں سب سے پہلے یہ تھیوری پیش کی گئی جسے انگریزی زبان میں بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔
1970 میں پیش کی گئی. کس کی طرف سے پیش کی گئی؟ سائنسدانوں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے. اور انہوں نے کہا جی ہم نے یہ شاہکار پیش کیا ہے، ہم نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ کائنات ایک وقت ایسا تھا کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے آسمان اور زمینیں آپس میں ملی ہوئی تھی. ہم نے کہا اور سائنسدانوں، غیر مسلموں، تم آج کے دور میں یہ تحقیق پیش کرتے ہو کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے. میرے رب نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن مجید میں یہ تحقیق پیش کی ہوئی ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30. سورۃ الانبیاء 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 30 ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کی آیت نمبر 30 میں یہ بات ارشاد فرمائی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اور دنیا کے کافروں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، میں رب نے اسے پھاڑ کے جدا جدا کیا ہے. اللہ نے یہ بات، یہ تحقیق 1450 سال پہلے کتاب مجید میں بیان کی ہوئی ہے. جب ان غیر مسلموں کو یہ بتایا گیا، سائنسدانوں کو دکھایا گیا کہ قرآن میں یہ تحقیق تو آج سے کئی سو سال پہلے بیان کیا. اللہ کی قسم ہے انہوں نے ادھر آیت پڑھی اور ادھر فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ایسی بات بیان کی گئی ہے جسے آج کے جدید دور میں، جدید آلات کے دور میں اور سائنسدانوں کے دور میں یہ جو تحقیق پیش کی گئی، یہ تحقیق اس دور میں پیش کی گئی جب پوری کائنات میں ایک بھی لیبارٹری نہیں تھی، ایک بھی سائنسدان نہیں تھا، ایک بھی جدید آلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ رب کا کلام ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ہاں ایک اور شاہکار سنیے. آج بھی سعودی عرب کے شہر ریاض کے اندر وہ لیبارٹری موجود ہے جس کا موٹو ہی یہ ہے، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں جو اللہ نے سائنسی حقائق بیان کیے ہیں، سائنسی علوم بیان کیے ہیں، وہ لیبارٹری، وہ ادارہ صرف ان آیات کی تحقیق کرتا ہے اور پوری دنیا سے، پورے ورلڈ سے اسکالرز کو بلا کے ان کے بیانات کرواتا ہے. آج سے چند سال پہلے انہوں نے اپنے اسی ادارے میں، یونیورسٹی میں ایک پروگرام رکھا اور دنیا کے بہت بڑے سائنسدان کو بلایا کہ آ کے وہ اس موضوع پر درس دے، تقریر کرے، سپیچ کرے. وہ غیر مسلم سائنسدان تھا. اس نے یہ بتایا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب انسان رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے تو اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے. اس کے روح کا اور اس کے بدن کا تعلق آپس میں رہتا ہے، لیکن روح اس کے بدن کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے. اس غیر مسلم نے، سائنسدان نے اس تحقیق پر دنیاوی بڑے دلائل دیے، سائنسی دلائل دیے. جب وہ پروگرام ختم ہوا، اس کی سپیچ ختم ہوئی، ادھر سے ایک عرب کا عالم کھڑا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کے سامنے قرآن کو کھولتا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 42 نمبر آیت کو کھولتا ہے اور اسے کہتا ہے اس آیت کو پڑھو. وہ آیت کو پڑھتا ہے. آیت میں کیا لکھا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. اللہ رب کریم قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین جانوں کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت، اور ان لوگوں کی جانوں کو بھی جو رات کو سونے کے لیے بستر پر آتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں آج سے کئی سو سال پہلے یہ تحقیق بیان کر دی کہ جو انسان رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے، اپنی نیند کے اندر وہ فوت نہیں ہوتا، ہم اس کی روح کو نکال لیتے ہیں
اور اللہ کے رسول کی احادیث نے بھی ہماری یہی رہنمائی کی ہے. آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا, اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں. اموت کا معنی مرتا ہوں, کیونکہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے. اللہ نے یہ تحقیق آج سے 1450 سال پہلے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے. اللہ کی قسم ہے, اس سائنسدان نے غیر مسلم نے قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 42 کو پڑھا اور اسی مجلس میں اسی موقع پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں ایسی تحقیق پیش کی گئی ہے جسے آج کے جدید دور میں پیش کیا گیا ہے. یہ کلام رب کا کلام تو ہو سکتا ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور میرے نوجوان بھائیوں, نوجوان بہنوں, جو آج کے جدید دور میں طرح طرح کے سکولرز کی گفتگو کو سن کے مرعوب ہو جاتے ہو, ساری کائنات کے سکولرز مل جائیں, سائنسدان مل جائیں, وہ تحقیق پیش نہیں کر سکتے جو آج سے 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے رب نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے. آؤ قرآن کے ساتھ دل لگاؤ, قرآن کو پڑھو, قرآن سے روشنی حاصل کرو. جس طرح یہ کتاب کتاب معجز ہے, اسی طرح یہ کتاب کتاب ہدایت بھی ہے. تیسرا پہلو کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے. اسے پڑھ کے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے, اس کو پڑھ کے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں, اس کو پڑھ کے لوگوں کے دلوں کی زندگی وہ بدلتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو جھنجھوڑتی ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, ہاں یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو پڑھ کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کے لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کے لوگوں کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کے لوگ توبہ طائب ہو جاتے ہیں. آئیے میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور اس امت کے اسلاف سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے یہ بات سنیے, ایک مرتبہ انبیاء کے بعد پوری کائنات کے سب سے افضل انسان کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, یار غار, جو اس وقت ساتھ تھے جب کوئی ساتھ نہیں تھا, جن کے مال نے اس وقت فائدہ دیا جب کوئی مال دینے کے لیے تیار نہیں تھا. افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد روئے زمین پہ سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ ابو بکر صدیق جو ہجرت کے دنوں میں, ہجرت کی راتوں میں کبھی اللہ کے رسول کے دائیں طرف آ جاتے ہیں, کبھی بائیں آ جاتے ہیں, کبھی آگے چلے جاتے ہیں, کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں. ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول مجھے جب خدشہ ہوتا ہے کہ آپ سے پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے, میں ابو بکر پیچھے چلا جاتا ہوں. جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ دائیں سے آپ پہ کوئی حملہ نہ کر جائے, میں آپ کے دائیں آ جاتا ہوں. آپ کو کچھ نہ ہو, ابو بکر کو ہو. جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ بائیں سے آپ پہ حملہ نہ ہو جائے, میں آپ کے بائیں آ جاتا ہوں. وہ ابو بکر جسے اللہ کے رسول کی بڑی فکر تھی, اللہ کے رسول کی بڑی فکر تھی, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جامع ترمذی کی روایت ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول اراک شبت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں, آپ بوڑھے ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول ابو بکر دیکھ رہا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, داڑھی کے اندر سفید بال آنا شروع ہو گئے ہیں. ہاں آج میں اور آپ بوڑھے ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. کیوں؟ کاروبار تنگ ہو گیا, کاروبار بند ہو گیا, خاندان کی فکریں ہیں, اولاد کی ٹینشنیں ہیں, اچھے رشتے نہ ملنے کی فکر ہے, رات کو نیند نہیں آتی, میں جلدی بوڑھا ہو گیا. اور اس کا سبب دنیا کے معاملات ہیں. اور ادھر خواجہ بطحا, سرور کونین, امام الانبیاء, امام المرسلین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, جن سے افضل اللہ نے انسان پیدا کیا ہی نہیں.
ان کو کائنات کا سب سے افضل انسان انبیاء کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں آپ بوڑھے ہو گئے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ابو بکر شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. ہاں ابو بکر، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. میں محمد کو قرآن مجید کی سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے. میں محمد کو قرآن مجید کی سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے. مجھے قرآن مجید کی سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا ہے. یہ وہ عظیم نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جنت میں جانا ہے. انہوں نے جنت میں جانا ہے تو باقی لوگوں نے جانا ہے. اور ان کی حالت کیا ہے؟ یہ بوڑھے کیوں ہو گئے ہیں؟ جن کے ذمے جن کے کھاتے کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور سب سے پہلے جنت میں بھی جانا ہے. وہ عظیم نبی کیا فرماتے ہیں؟ مجھے قرآن مجید نے بوڑھا کر دیا. یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ نے پہلی امتوں کا تذکرہ، ان پر عذاب آنے کا تذکرہ، قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان کیا ہے. ابو بکر، مجھے قرآن مجید کی ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اور ہم ہیں کہ ساری زندگی ہم بوڑھے ہو گئے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے. آج تک کبھی قرآن کی تلاوت سن کے میرا دل ہل گیا ہو، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں، آنکھیں بہہ پڑی ہوں؟ کبھی ایسا ہوا؟ اگر ہوا ہے تو آپ بڑے خوش نصیب انسان ہیں. اگر نہیں ہوا تو پھر ہمیں فکر کرنی ہوگی. ہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے بارے بھی سنیے. ایک مرتبہ ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ قرآن مجید کی سورہ طور کی آیات پر پہنچتا ہے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. لوگو، تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے، اس عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. فاماری واہ. عمر ابن خطاب، وہ عمر جس کے بارے محمد کریم نے ناطق وحی نے فرمایا تھا اگر میں محمد کے بعد کو نبی ہوتے تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. وہ عمر قرآن مجید کی سورہ طور کی یہ 2 آیتیں سنی، رونے لگ گئے. اتنا روئے فماریدہ، بیمار ہو گئے. اتنا بیمار ہو گئے فعادوہ شہرا، 1 مہینے تک لوگ ان کے گھر میں جا کے ان کی تیمارداری کرتے. ولا یدرون ما مرضہ، اور لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ عمر کو ہوا کیا. اور رب کا قرآن سن کے اتنا روتے کان لہا خطان اسودان تحت عینیہ. میرے عمر کی آنکھوں کے نیچے رو رو کے 2 سیاہ رنگ کی آنکھوں کے نیچے وہ 2 سیاہ رنگ کی لینیں پڑ گئی تھی. رب کا قرآن سن کے اتنا روتے تھے. یہ وہ نبی کے اصحاب ہیں. عبداللہ بن رواحہ کا بھی سنو، نبی کے عظیم صحابی ہیں، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا اور اچانک رونے لگتے ہیں. بیوی پوچھتی ہے میرے سردار آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا مجھے قرآن مجید کی سورہ مریم کی یہ آیات میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہیں. رب کریم قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حشر کے دن، قیامت کے دن ہم جہنم کے اوپر، وہ جہنم جس کو تھامنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہوں گے. 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں نے اس کی لگامیں پکڑی ہوں گی. وہ اتنی بڑی جہنم ہے. اس اتنی بڑی جہنم کے اوپر اللہ فرماتے ہیں ہم پل صراط قائم کریں گے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. فرماتے ہیں اللہ کریم قرآن میں کہ تم میں سے ہر ایک نے اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے. ہر ایک نے گزرنا ہے، وہ چاہے جتنا بڑا عالم ہو، مفتی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، ہر ایک نے گزرنا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات رلا رہی ہے. آج مجھے آپ کو دنیا کے غم رلاتے ہیں، میرے کاروبار کی بندش ہمیں رلاتی ہے. یہ نبی کے صحابی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. بیوی پوچھتی کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے قرآن مجید کی آیت نے ڈرا دیا. میں عبداللہ بن رواحہ نہیں جانتا کہ میں اس پل سے گزر جاؤں گا یا جہنم میں گر جاؤں گا، مجھے نہیں پتا. اور آج مجھے آپ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے پیارے بھائیو؟ ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟
ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہم بے خوف بے لگام ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، مزے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا گیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نا نا نا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان زمین میں جتنی بھی کائنات کے یہ لوگ ہیں، ہر ایک سے 1 to 1 اکیلے اکیلے اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کا سوال کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دن کی بچت، اس دن بچاؤ، اس دن نجات، اس دن جہنم سے بچاؤ، جہنم سے آزادی، جنت کا داخلہ، اور جنت میں اللہ کے رسول کی ملاقات۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں کر دے جو جنت میں اپنے سونے نبی کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ قعقاع الاوسی رحمہ اللہ، آخری اثر سنیں، قعقاع الاوسی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا، بہت بڑے عابد زاہد واعظ ہیں، قیل قل لنا شیئا عن الجنت یشوقنا الیہا، قعقاع ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ اس بات کو سن کے ہمیں جنت کا شوق لگ جائے، جنت کی تڑپ لگ جائے۔ قعقاع نے کوئی لمبی چوڑی ایتیں نہیں سنائی، لمبی چوڑی حدیثیں نہیں سنائی، صرف ایک جملہ بولا اور بات ختم کر دی، کہا فیہا رسول اللہ، جنت کے بارے میں پوچھتے ہو، جنت میں اللہ کے رسول ہوں گے۔ اس سے بڑی تڑپ کو ہو سکتی؟ کہا جنت کے شوق کے بارے سوال کرتے ہو، سنو اس میں اللہ کے رسول ہوں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں وہ ساتھ بھی ملے، عذاب سے بچت بھی ہو، تو آئیے یہ رمضان کا پیغام، یہ درس کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری اور حافظ بنانا ہے، اور قرآن کی تلاوتیں کرنی ہیں، اور صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، صرف قرآن پڑھنے والا نہیں بننا، اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا ہے۔ صرف پہلی صف کا نمازی بننا میرے بھائیوں کافی نہیں ہے، اچھا انسان، آپ کے کردار میں اچھائی، آپ کی گفتار میں اچھائی، آپ کی گفتگو میں اچھائی، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھائی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو سنایا اللہ قبول فرمائے، اللہ رب العالمین مجھے آپ کو سب کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ہی جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کا مہمان بنا دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو موت کے آنے سے پہلے پہلے معاف کر دے، اللہ رب العالمین مجھے آپ کو سب کو بغیر حساب کے جنت کا مہمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔